بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 58 ہے اور جماعت دہم اردو کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ ہم پڑھ رہے تھے اور اس کی ہم نے بلند خوانی بھی کی، شاعر کا تعارف بھی کیا، تفہیم بھی ہوئی، پھر تشریح بھی ہو گئی اور اب ہم انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مشق ہر سبق کی دہرائی ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو اس کے سوال و جوابات ہوں، دوسرے سوالات ہوں، ان کو دیکھ کے تو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی محنت سے پڑھا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ الف، برس و بادل سے کون مراد ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ شاعر نے 2 تشبیہیں دی تھیں اور ان میں سے ایک تھی اس قوم مسلمان ملت کو، ملت اسلامیہ کو، مسلمان قوم کو، اور یا نبی علیہ السلام کی اس امت کو انہوں نے برس و بادل سے تشبیہ دی تھی اور دوسری راکھ سے تشبیہ دی تھی۔ تو برس و بادل سے کون مراد ہے؟ مسلمان قوم مراد ہے۔ برس و بادل سے مسلمان قوم مراد ہے۔ جس طرح وہ بجلیوں سے خالی ہوتے ہیں، اس طرح یہ بھی اپنی خاصیتوں سے، اپنی خصوصیات سے خالی ہو چکی ہے۔ اور بے ہے کہ شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں مرحوم کو کیسے خراج تحسین پیش کیا۔ کس کو بھئی؟ فاطمہ بنت عبداللہ کو بھی بچو۔ شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں مرحومہ کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا کہ کو کیسے کاٹ دو، جواب کی عبارت بن جائے گی۔ شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں اس انداز میں خراج تحسین پیش کیا کہ اے فاطمہ، تو امت مرحومہ کی آبرو ہے، تو امت مرحومہ کی آبرو ہے، امت مرحومہ کی آبرو ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوال جیم ہے کہ فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا؟ فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری اس لیے کہا گیا کہ گویا مسلمان ملت اسلامیہ یا مسلمان قوم اب راکھ بن چکی ہے، اور راکھ کے اندر چنگاری کا ہونا یہ بڑی اچنبھا سی بات ہے۔ راکھ کے اندر چنگاری کا ہونا یہ بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن شاعر نے یہ کہا کہ یہ گئی گزری قوم، گئی گزری مسلمان قوم ہے، لیکن اس کے باوجود گویا یہ راکھ کی مانند ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر فاطمہ بنت عبداللہ جیسی چنگاریاں موجود ہیں۔ راکھ میں دبی چنگاری اس لیے کہا کہ ساری قوم راکھ بن چکی ہے، اس کے اندر چنگاری کا ہونا یہ عجیب سی بات ہے اور بہت بڑی بات بھی ہے اپنی جگہ پہ۔ تو فاطمہ بنت عبداللہ گویا اس راکھ کی چنگاری بنی جس راکھ میں چنگاری کا ہونا ممکن نہ تھا۔ یوں بھی آپ جواب دے سکتے۔ اور دال ہے کہ نظم میں تازہ انجم کے ظہور کا مفہوم واضح کریں۔ تازہ انجم کے ظہور کا مفہوم، تو بھائی بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو شہداء، جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان میں ایک فرشتوں کی مجلس اور محفل قائم کر دیتے ہیں جو ہمیشہ اسی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے بنا تو نیا بنا، تو ایک نئی محفل فرشتوں کی اللہ کی طرف سے ایک فرشتوں کی ایک نئی محفل کا قیام ہوا، اس لیے کہا کہ تازہ انجم کا ظہور۔ نظم میں تازہ انجم کے ظہور کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتوں کی محفل قائم کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اسی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو فاطمہ بنت عبداللہ چونکہ اب شہید ہوئی، اس لیے اس کے لیے ایک نئی محفل قائم ہوئی جس نے اس کا تذکرہ کرنا تھا۔ نظم کا خلاصہ بھائی بچو، ویسے یہ خلاصے کا آپ کا سوال نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ آسان نظم کا جو خلاصہ ہوتا ہے نا، وہ 1/3 کے فارمولے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شعر کی 1-2 باتیں آپ لکھ دو۔ تو آپ کہوگے کہ شاعر علامہ محمد اقبال نے اپنی اس نظم کے پہلے شعر میں، بلکہ شعر نمبر نہ دیں کیونکہ اگر ایک آدھ آپ سے مس ہو گیا تو وہ گڑبڑ ہو جائے گی، تو آپ کہوگے کہ سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اے فاطمہ، تو اس مرحوم امت کی عزت ہے اور تیری قبر کا ایک ذرہ یہ معصوم ہے۔ کہتے ہیں کہ
دو سعادتیں تیری قسمت میں تھی، حور سرائی بننا اور غازی دین کے مجاہدین کی پیاس بجھانا۔ دو سعادتیں تیری قسمت میں تھیں، سارا کے حور بننا اور غازیان دین کو پانی پلانا۔ وہ کہتے کہ تیری یہ جو اللہ کے راستے میں نہتہ ہو کر اللہ کے راستے میں تو نے جہاد کیا، ایک تو یہ، اور دوسرا تیرا شہادت کا شوق، یہ بڑا حوصلہ دیتا ہے۔ پھر اس نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ، اس خزاں منظر باغ میں بھی کلی کا موجود ہونا، اور یا اللہ اس خاکستر میں چنگاری کا موجود ہونا، یہ بھی بڑا حیران کن ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہے ضرور، اس لیے کہ یہ جو صحرا ہے، کبھی اس امت کو کیا کہا بیٹا؟ گلستان خزاں منظر، کبھی کہا خاکستر، کبھی کہا صحرا ہے، اور کبھی برسے ہوئے بادل۔ تو 4 تشبیہ دی ہے نا۔ ان چاروں تشبیہوں کے ساتھ پہلے میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ ہاں اس گلستان خزاں منظر اور خاکستر میں چنگاری اور گلستان خزاں منظر میں کلی موجود تھی۔ پھر کہا کہ ہاں ابھی اس صحرا میں، یعنی اس گئی گزری امت میں ابھی بہت سارے ہرن پوشیدہ ہیں، بہت سارے خصوصیات والے لوگ موجود ہیں، اور اس برسے ہوئے بادل میں ابھی گرجنے اور برسنے والی بجلیاں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ فاطمہ تیرے لیے اگرچہ ہر آنکھ روتی ہے، لیکن اس میں اس کے رونے کے ساتھ ساتھ ایک خوشی کا نغمہ بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیری قبر کی مٹی رقص کر رہی ہے، اور رقص کتنا مزیدار ہے، کیونکہ اس کا ایک ذرا زندگی کا مزہ لے رہا ہے، کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیری قبر بظاہر خاموش ہے، اصل میں اس میں کوئی ہنگامہ ہے۔ تو کیا ہنگامہ ہے؟ خود ہی بتا رہے کہ اس میں ایک نئی قوم پیدا ہو رہی ہے جذبات کے اعتبار سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تیرے تذکرے کے لیے ایک نئی محفل اللہ نے فرشتوں کے قائم کر دی، کہ اس کے دیکھنے سے، کہ اس محفل نے اس سے پہلے کبھی انسان محفل والوں نے اس سے پہلے کبھی انسان دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کی جو چمک دھمک اور ان کی جو کیا کہتے ہیں اس کو تابانی ہے، ان کی اس میں پرانا انداز بھی موجود ہے، نیا بھی موجود ہے۔ پرانا کیا تھا، نیا کیا تھا، اس کے تذکرے کی ضرورت نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ محفل ایسی عظیم و شان ہے کہ وہ تیرے عظیم و شان مقدر کو بھی بتا رہی ہے۔ تو بچوں خلاصہ بھی ہو گیا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ متن کو ذہن میں رکھ کر MCQs حل کریں۔ فاطمہ بنت عبداللہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ علامہ محمد اقبال۔ یہ نظم کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ تو یہ بانگ درا سے۔ کس مجموعہ کلام سے لی گئی؟ بانگ درا سے۔ اور جیم ہے کہ فاطمہ بوقت شہادت کس فرض کی ادائیگی میں مصروف تھی؟ پانی پلانے میں، مرہم پٹی کرنے میں، مریضوں کی دیکھ بھال کرنے میں، نماز پڑھنے میں؟ تو پانی پلانے میں۔ شاعر نے فاطمہ کو حور کہا، سرائی عرضی آسمانی جنت، حور سارائی کہا۔ کیا کہا؟ حور سارائی، صحرائی۔ اور یہ ہے کہ اپنی خاکستر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ سرزمین طرابلس، سرزمین پاک و ہند امت مسلمہ، یا سرزمین سیالکوٹ امت مسلمہ؟ درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کیجئے۔ بھائی بچوں ایک کسی حرف کا اعراب زیادہ سے زیادہ 2 کا مقصود ہوتا ہے، باقی سارے پیسے ہی ساتھ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں سقائی، اس کو کوئی سکائی یا سکائی نہ پڑھے۔ اور دوسرا یہ کہ کاف یعنی کاف کو مشدد پڑھنا ہے، اور سین پر زبر ہے، سے زیر یا پیش نہیں ہے۔ تو سقائی، سین پر زبر، کاف پر شد اور زبر، اور آگے اسی طرح یہ خاکستر، کستر، کاف کا اعراب خاکستر نہ کوئی پڑھے، خاکستر، کاف کے نیچے زیر، سین اور تے دونوں ساکن، اور خے پہ بھی زبر۔ نشاط، نون کی زبر مقصود ہے، نشاط۔ جسارت، اس کو کوئی جسارت یا جسارت نہ پڑھے تو جیم کی زبر، جسارت۔ ذرہ، ایک تو رے پہ شد اور زبر، اور زال پہ بھی زبر۔ تربت، اس کو کوئی تربت نہ پڑھے، تربت نہ پڑھے، تربت۔ تے کی پیش مقصود ہے بھائی بچوں، تربت، تے پہ پیش، رے ساکن، بے پہ زبر اور تے ساکن۔ سپر، ڈھال کو کہتے ہیں، سپر یا سپر کوئی نہ پڑھے، سپر، سین کے نیچے زیر اور پے پر زبر۔ تو یہ آپ کے اعراب تھے۔ نمبر 5، دیدہ انسان سے شاعر کی مراد؟ شاعر انسان کی نظر یا انسان کا دیکھنا؟
دو مراد ہیں۔ دیدہ نظر کو بھی کہتے ہیں، دیدہ دیکھنے کو بھی کہتے ہیں۔ نظم کا متن ذہن میں رکھ کر مصرع مکمل کرے بھائی۔ ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغوں سے پر، یہ جسارت آفری شوق شہادت ہے کس قدر، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موجے نور۔ سوال نمبر 7 ہے بچوں، در ذیل مرکبات کا مختصر مفہوم لکھیں۔ مشت خاک، مٹی کی ایک مٹھی، مراد ہے قبر کی مٹی، بے تیغ و سپر، نہتے ہو کر بغیر ہتھیار اور اسلحے کے۔ شبنم افشاں، لغوی معنی ہے شبنم افشاں، شبنم پھیلانے والا، شبنم پھینکنے والی، لیکن یہاں اس سے مراد ہوگا رونے والی آنکھ۔ نغمہ عشرت، خوشی کا گانا، خوشی کا نغمہ۔ نالہ ماتم، رونے دھونے کی آوازیں۔ دیدہ انسان کا دیکھنا یا انسان کی آنکھیں۔ سوال نمبر 8 ہے کہ متن کو ذہن میں رکھ کر کالم الف کے ربط کالم بے کے الفاظ سے کریں، یعنی کالم الف کو بے سے ملائیں، آسان سیدھا۔ کالم الف ہے تیغ اور بے میں بے تیغ و سپر، حور سرائی، گلستان۔ ابھی بچوں گلستان کا کیا ہے؟ خزاں، گلستان خزاں، اور گلستان خزاں منظر تھا نا، فضا آسماں، تربت خاموش، تربت خاموش کہا نا، شوق شہادت، شوق شہادت کہا تھا۔ تو تیغ، سپر، حور، سرائی، گلستان، خزاں، فضا، آسماں، تربت خاموش، شوق شہادت۔ لو بھائی بچے، اس طرح سے آپ کی یہ مشق مکمل ہوئی، اور آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس مشق کے جتنے سوالات و جوابات اور جتنے بھی ہم نے جو کام کیا اس کو آپ نے اپنے طور پر خود آزمائی کے انداز میں ذرا ان کی پریکٹس کر کے رکھنی ہے، اور اس انداز میں تیاری کرنی ہے کہ اگلے ٹیسٹ میں آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔